بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جی مراجعہ پچھلی کلاس میں جو گزرا تھا اعراب کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. اعراب کیا ہے؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ آخری کلمہ کے اوپر جو حرکات ہوتی ہے نا اس کو. جی ہاں، اس کا حال بدل جانا، یعنی حال بدلنا. کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کا حال بدلنا. حرف نہیں بدلے گا، حرف ویسے کا ویسے ہی رہے گا. محمد میں دال ہے تو دال ہی رہے گا، لیکن اس کا حال بدلے گا. کن کن صورتوں میں بدلتا ہے؟ مرفوع، منصوب اور جزم والی صورت میں بدلتا ہے. مجرور اور مجزوم بھی. لیکن ہم نے بتایا تھا کہ اعراب کا تعلق دو چیزوں سے ہے. کن کن چیزوں سے ہے؟ یعنی ہم جب نحو میں دیکھیں گے اعراب لگانا تو عام طور پہ دو چیزوں سے ہماری گفتگو ہوگی. وہ کیا کیا ہیں؟ اور ایک بار میری آواز نہیں تھی تھوڑی دور میں. جی ہم نے کہا تھا کہ اعراب جب لگائیں گے عربی زبان میں تو خاص طور پہ دو چیزوں پر گفتگو ہوگی، دو چیزوں پر بات ہوگی، دو چیزوں کا اعراب بدلے گا. فعل اور فاعل. نہیں اعراب لگے گا. اعراب جن کا بدلتا ہے، ایک تو عامل ہوں گے نا. نہیں، ایک تو اسم. ایک اسم ہے کہ فعل ہے؟ ہاں ایک اسم ہے. اور فعل میں کون سا فعل؟ فعل میں ماضی اور مضارع. مضارع میں نہیں، مضارع میں. کیونکہ ماضی مبنی ہوگا، مبنی کی گفتگو آگے آئے گی، لیکن یہ شروع میں تھوڑی بات ہوگی. تو ہم نے بتایا تھا کہ اعراب جو بدلتا ہے وہ اسم میں بھی کچھ اقسام ہیں. مبنی ہے، معرب ہے. تو اس میں معرب اور فعل مضارع، کیونکہ فعل ماضی اور فعل امر یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں. وہ مبنی کس طرح ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ وہ مبنی کس طرح ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ گفتگو آگے آئے گی. اور ہم تھوڑی بہت مثالیں دیکھ چکے تھے اور یہ ذکر کیا تھا کہ تین قسم کے جملے یاد رکھنا اسم کے اعراب کے لیے، جس میں اسم مرفوع واقع ہو رہا ہے، پھر منصوب اور پھر مجرور. وہ تین مثالیں یاد ہیں جملے؟ ایک اسافر ابراہیم ہے. نہیں، اس کو آسان یاد رکھیں. جیسے جاء زیدن، جاء زیدن زیدن ورأیت زیدن ورأیت به زید ومررت بزید. ومررت بزید. تو جاء زیدن میں جا کیا ہے؟ فعل ماضی. یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ عامل بن رہا ہے. عامل ہے. اور عامل یہاں پہ چاہ رہا ہے کہ اپنے فاعل کو وہ رفع دے. تو فاعل زیدن مرفوع آ گیا. یہ اس کی مثال ہوگی. تو یہ والی مثال آپ نے ذہن میں رکھی، جاء زیدن ورأیت زیدن ومررت بزید، کیونکہ آگے بھی انہی مثالوں پر ہم دوسرے کا اعراب بیان کریں گے. کہ دوسرے جو جیسا ہم نے بتایا تھا کہ اصل اعراب مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ ضمہ کا آنا، یا ضمہ کی جگہ پہ اور جو دوسری چیزیں آتی ہیں نائب کے طور پر. تو اس لیے مثال یاد رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ چیز واضح ہو جائے گی. یہ ایک سوال تھا، یہ جاء زیدن جو ہے یہ زید کے اندر فاعل ہے اس لیے اس کو ضمہ مل رہا ہے، وہ رفع مل رہا ہے. اور جاء جو عامل ہے اس کا عامل ہے اس کو اس کو رفع دینے والا فعل ہے تو وہ اس کا عامل ہو گیا. یعنی عامل وہ ہوتا ہے جس نے کام کیا، معمول ہو جس کے اوپر وہ کام ہوا. معمول کا جو ہے وہ اس میں وہ کیا بولتے ہیں سبحان اللہ، فاعل کو رفع ملے گا اور وہ دوسرے کو منصوب ملے گا. مفعول ہمیشہ عربی زبان میں منصوب آئے گا اور فاعل ہمیشہ مرفوع آئے گا. اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں جو کہ عربی زبان میں ہمیشہ عرب نے اس کو مرفوع پڑھا ہے، جیسے ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور بھی ایسی چیزیں جن کو عرب نے ہمیشہ منصوب پڑھا ہے، جس طرح آگے انشاءاللہ آتی رہیں گی. اگر تھوڑی وضاحت کے لیے مثال جی جاء زیدن ہے، دوسرا والا تھا جاء زیدن یہ ہوگی فاعل کی مثال، مرفوع کی مثال. ومررت ورأیت زیدن، رأیت زیدن میں نے دیکھا زید کو. تو یہاں پہ زید مفعول ہو گیا، مفعول ہو گیا. مفعول ہو گیا اس لیے منصوب آ گیا. اور مررت بزیدن میں گزرا زید کے پاس سے، با کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. تو تینوں مثال ہو گئی. یعنی اسم میں تین اعراب آئیں گے، رفع آئے گا، نصب آئے گا اور جر آئے گا. اور فعل میں کیا آئے گا؟ فعل میں تین اعراب کون سے آئیں گے؟ جزم آئے گا اس میں، اور منصوب آئے گا. اور نہیں، ہمیشہ شروعات رفع سے کریں، کیونکہ رفع کا جو ویلیو سب سے زیادہ ہے. رفع آئے گا، اس میں رفع آئے گا،
उसको नसब आएगा, नसब आएगा और जज़म आएगा। जर नहीं आएगा, हाँ जर नहीं आएगा। लेकिन अगर जर कभी आ गया तो किस वजह से आएगा? ममनून में फिर जी ममनून में सर्फ में फिर नहीं 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 फेल नहीं। फेल में क्यों आएगा जर? ये कल ही बात हुई थी इसके बारे में, एक मिसाल भी दी थी, लम यकुन लदीना कफरू की मिसाल दी थी। दो साकिन सुकून इल्तिकाई साकिनैन, हाँ इल्तिकाई साकिनैन से बचने के लिए। और हमने मिसालें भी देखी थी कि जब फेल मुदारे खाली हो, पीछे कोई आमिल ना हो, तो फिर वो कौन सी हालत में रहेगा? कोई आमिल ना आए तो हाँ मरफू रहेगा, यानी फेल मुदारे पे कोई आमिल नहीं आए तो मरफू रहेगा। अगर कोई आमिल आ गया, जैसे यहाँ पे मिसाल दी है लन आ गया, तो लन की वजह से फेल मुदारे पे दाखिल होने की वजह से फेल मुदारे नसब की हालत में चला जाएगा, मंसूब हो जाएगा। जैसे लन युसाफिर इब्राहिम, यहाँ पे जो मिसाल दी गई। इसी तरह अगर लम आ गया तो फेल मुदारे क्या हो जाएगा? जज़म हो जाएगा, जज़म हो जाएगा, मजूम हो जाएगा, मजूम की हालत में चला जाएगा। कुरान मजीद में भी जैसे मिसालें हैं, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल। लेकिन यजअल असल में क्या होता था? अगर इसके ऊपर आमिल नहीं आता यजअलु होता था, जअला यजअलु, लेकिन लम की वजह से यजअल हो गया, यजअल। इसी तरह सूरह बलद में है, मैं गालिबन अयहसबु अल्लन यक़दिरा, अल्लन, देखिए लन आया ना, लन अल्लन यक़दिरा, असल में अगर नहीं आता आमिल तो क्या होता है? यक़दिरु, क़दर यक़दिरु, ठीक है। लेकिन लन आने की वजह से यक़दिरा हो गया, आखिर में मंसूब हो गया। तो दो चीज़ों पे मुस्तकिल गुफ्तगू होती है, इस्म पर, इस्म का एराब बदलता है, और फेल में से फेल मुदारे का, फेल मादी का भी नहीं बदलता और फेल अमर का भी नहीं बदलता। वो कुछ हालात में वो मबनी होते हैं जिनकी गुफ्तगू इंशाल्लाह आगे आएगी। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अभी यहाँ से इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें। वालम, मैं पढ़ूं या सलाउद्दीन? आप पढ़ लें। सलाउद्दीन ने कल पढ़ लिया था माशाल्लाह। अभी नहीं, मैं नेटवर्क, हाँ आप नेटवर्क सही भी नहीं है। अच्छा ठीक। वालम अन्न हाज़ा तगयीरु यनक़सिम, तगय्यरा यनक़सिमु इला क़िस्मैन, लफ्ज़ी व तक़दीरी। فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من نطق به، من النطق به مانع كما رأيت، मानिउन, ये इसका यमना का फाइल बन रहा है, इसका फाइल बन यमना का फाइल मानिउन, ठीक है। मानिउन कमा रअयत फी हरकाती, कमा रअयत, अच्छा माँ की वजह से नहीं, ये है इस तरह, कमा रही था, जिस तरह आपने देखा। अगर आप रही तो बोलेंगे मतलब शायर खुद को समझा रहा है, जिस तरह मैंने देखा। मैंने देखा, हाँ जिस तरह आपने देखा। हाँ कमा रअयत फी हरकाती अद्दाली, हाँ हरकात दाल यानी लफ्ज दाल, हर्फ दाल, الدال من محمد وحركات الراء من يسافر، من يسافر، ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। अभी पीछे इन्होंने आपको मिसालें दे दी कि भाई 3 मिसालें जो जुमले हमने बताए थे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो हदर का लफ्ज़ है, लेकिन हमने आसान अल्फाज लेके वो मिसाल बताई, जा ज़ैदुन व रअयतु ज़ैदन व मररतु बिज़ैदिन। और फेल की मिसालें भी आपको दी कि जब लम और लन आ गया तो इस तरह हो गया। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एराब बदलते हुए तो आपको नजर आ रहा है, यानी जा ज़ैदुन हो गया तो मरफू उसके पर आ गया, रअयतु ज़ैदन उसके पर मंसूब आ गया, लम युसाफिर आ गया तो आखिर में जज़म आपको नजर आ रहा है, और लन युसाफिर आखिर पे नसब फतह आपको नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे आपको जब बता रहे हैं कि कभी कभी एराब बदलेगा लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा ज़ाहिरी तौर पर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तकदीरी एराब। तकदीरी यानी अस्यूमी, आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एराब बदला है, लेकिन किसी वजह से वो एराब हमारे सामने जाहिर नहीं हो रहा और हम उससे ज़बान से अदा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं? वालम, ये कौन सा सीगा है? वालम फेल अम्र, अम्र का सीगा कौन से वाला? इल्म, तुम मुज़क्कर मुफरद, इफल, हाँ इफल के वजन पे मुफरद मुज़क्कर के लिए, यानी जान लो, यानी जान लो मुज़क्कर मुफरद के लिए। वालम कुरान में भी आता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे समझाऊंगा, फ़अलम कि आप जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। वालम यानी जान लो, अन्ना हाज़ा तग़य्युर। अब देखिए वालम आपको मिल गया,
اس کا ماضی کا صیغہ کہ علیما یعلم اعلم، ہاں اعلم، لیکن جب واو کے ساتھ پیچھے ملا دیا تو الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف لکھنے میں آئے گا وعلم بن جائے گا. ٹھیک ہے. ان هذا التغییر ينقسم، اس کی تقسیم ہوتی ہے الی قسمین، دو قسموں پر، یعنی دو، یعنی اعراب کی، اعراب جو بدلتا ہے وہ دو قسم کے اعتبار سے بدلتا ہے، ایک تو لفظی ہے اور دوسرا تقدیری ہے. لفظی کیا چیز ہے؟ فاما اللفظی فهو ما لا يمنع، لفظی وہ اعراب ہے کہ جو نہیں منع کرتا، من النطق به مانع، کوئی منع کرنے والی چیز، یعنی وہ جو اعراب اس کے پر آ رہا ہے ظاہری طور پر ہم اسے بول سکتے ہیں، نطق یعنی اسے اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، اور کوئی مانع یعنی کوئی مانع کرنے والی چیز اس کے ادا کرنے سے ہمیں نہیں روکتی. کما رأیت، جس طرح آپ نے دیکھ لیا، کما رأیت آپ نے دیکھ لیا، رأیت کون سا وزن ہے؟ فعلتا کے وزن پہ، فعلتا، ہاں فعلتا، جس طرح آپ نے دیکھ لیا. فی حرکات الدال، جس طرح آپ نے دال کی حرکات پہ لے، دال یعنی حرف دال، کس میں سے؟ من محمد، لفظ محمد، کیونکہ آپ نے دیکھا جاء محمد ورأیت محمدا ومررت بمحمد، تو دال کی جو حرکت ہے اس کو ادا کرنے سے آپ کو کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، آپ آسانی سے بول سکتے ہیں، رفع نصب جر آپ بول سکتے ہیں. وہ حرکات را، اور را کی حرکات من یسافر، یسافر لفظ، کیونکہ ایک دفعہ جب اس کے پر عامل نہیں تھا تو یہ مرفوع تھا، لیکن جب عامل آیا، نصب دینے والا عامل آیا تو اس کے پر فتح آیا، آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں. اگر جزم آئے تو جزم کو بھی آپ اپنی زبان سے ادا کر سکتے، تو اسے کہتے ہیں لفظی اعراب، یعنی جو کہ آپ کو اس کے نطق سے، بولنے سے، ادا کرنے سے کوئی چیز آپ کے معنی نہیں آتی. لیکن دوسرے قسم کا اعراب کون سا ہے؟ جی یہاں سے پڑھیں. واما التقدیری، واما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ من تلفظ به جی مانع ہاں من تعذر ہاں ٹھیک ہے أو استثقال ٹھیک ہے، أو مناسبة اور مناسبہ، ہاں أو مناسبة. تقول يدعو الفتى ہاں الفتح والقاضی، والقاضي وغلامي، ہم، فيدعو مرفوع لتجرد ہاں من النصب لتجرده لتجرده من النصب من الناصب، والجزم من أو الناصب من الناصب والجائز، والجازم. والفتي والفتح مرفوع والفتح والفتى مرفوع لكونه لقوله، أو لكونه ہم، فاعلا. جی وقادي والقاضي، وغلامي ہاں والقاضي، والقادي وغلامي ہم، مرفوعان ہم، لأنهما جی معطوفان على معطوفانی، فاعل معطوفان، معطوفان ہم، على على الفاعل الفاعل على مرفوع، الفاعل المرفوع. ہم، ولكن ولكن الضمة ضمتو، صحیح ہے، ہاں ولكن ضمتو انشاءاللہ ٹھیک ہے. لا تظهر ہم، في أواخر هذه الكلمات جی صحیح، ہاں لتعاذرها لتعذرها، لتعذرها ہم، في الفتى ہم، وثقلها في وثقلها يدعو وثقلها، وثقلها ہم، في يدعو ہم، وفي القاضي ہم، ولأجل ولأجلی، مناسب ولأجلی، ولأجل ہاں مناسبتی، ہم، مناسبة يا المتكلم في غلامي، جی فتكون الضمة ہم، مقدرة مقدرتن، على ہاں على آخر الكلمات، ہم، منع من من ظهورها ظہورها، ہم، ظهورها التعذر جی أو اب الثقل الثقل، ہاں أو الثقل ہم، أو او أو اشتغال المحل، اشتغال أو اشتغال المحل بحركة مناسبة. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو گفتگو ہے اس کو ترجمہ کرنے سے پہلے ہم ایسی کچھ آسان مثالیں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں ہو سکتا ہے یہ الفاظ آپ کو ایک دم نہیں لگیں. جس طرح ہم نے بتایا تھا شیخ عثیمین کی مثال کے نحو کا دروازہ لوہے کا، اندر جائیں گے تو آسان ہوگا، تو یہ بھی گفتگو مشکل نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ اگر اس کو کوئی دیکھ رہا ہوگا تو اس کو تھوڑی مشکل لگے گی، کیونکہ لفظی اعراب تو آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ کے سامنے بدل رہا ہے، سمجھنے میں بھی مشکل نہیں ہے، رفع سے نصب ہو رہا ہے، نصب سے مجرور ہو رہا ہے مثال کے طور پر. لیکن ابھی یہ جو تقدیری اعراب ہے یہ اس کا بدلنا آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو ماننا پڑے گا. اب پچھلے جو جملے ہم نے لیے تھے ان میں ایک آسان سی مثال لیتے ہیں.
اگر ابھی تو آپ نے بول دیا جاء زیدن، ٹھیک ہے، تو مرفوع آپ کے سامنے آ گیا دال کے اوپر. ابھی اگر آپ بولتے ہیں جاء موسیٰ یا پھر جاء عیسیٰ، ٹھیک ہے. دوسرا جملہ آپ کہتے ہیں رأیت موسیٰ یا رأیت عیسیٰ. تیسرا جملہ آپ کہتے ہیں کہ مررت بموسیٰ ومررت بعیسیٰ. اب کہاں پہ آیا رفع، کدھر آیا، نصب کدھر آیا، جر کدھر آیا، عیسیٰ کے اوپر موسیٰ کے اوپر؟ ان دونوں الفاظ کے اوپر تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یعنی مثال واضح ہوئی. اصل میں کیا آنا چاہیے تھا، موسیٰ کے اوپر آخر میں الف ہے، میم واو سین اور آخر میں الف. یہ اصل میں لکھنے کی شکل میں ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ فتح میں لکھا نا فتح، یہ لکھنے میں ایسے یا کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے الف. اصل میں یہ الف ہے. تو موسیٰ کے آخر میں کیا ہے، الف ہے. اور یہ قاضی جس کے نیچے نقطے بھی لکھے یہ ہے یا. لیکن موسیٰ جو ہے لفظ جو موسیٰ ہے جو اسم ہے، اس کے آخر میں جب آپ جملہ ادا کرتے ہیں جاء موسیٰ، تو اصل میں آخر میں کیا آنا چاہیے تھا فاعل ہونے کی بنیاد پر؟ ہاں رفع آنا چاہیے تھا، ضمہ آنا چاہیے تھا، لیکن ضمہ اس کے پر ظاہر نہیں آ رہا ہے. اسی طرح رأیت موسیٰ، موسیٰ پہ کیا آنا چاہیے تھا اعراب کے اعتبار سے؟ کسرہ نہیں، فتح. ہاں فتح آنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مفعول ہمیشہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. لیکن موسیٰ پہ آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا، اعراب آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا، اس کے پر وہ بھی نہیں آیا، فتح بھی نہیں آیا. ابھی مررت بموسیٰ میں مررت بموسیٰ میں کیا آنا چاہیے تھا، کسر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو ظاہری تو یہاں پہ آپ کو تقدیری طور پہ ماننا پڑے گا، تقدیری طور پہ عزیوم کرنا پڑے گا کہ تینوں مثالوں میں اعراب بدلا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز منع کر رہی ہے اعراب کو اس کے اوپر آنے سے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ 3 قسم کی چیزیں ہیں. کیا چیزیں منع کرتی ہیں اعراب کو آنے سے؟ وہ 3 قسم کی چیزیں. وہ یہاں پہ ہمیں جب بتا رہے وہ اما تقدیری، تقدیر اعراب جو ہے فہوا، وہ یہ چیز ہے کہ ما یمنع، جو منع کرے من التلفظ به، کہ اس کا تلفظ آپ کریں، یعنی زبان سے اس کو ادا کریں. کون سی چیز منع کرتی؟ مانع، کوئی نہ کوئی منع کرنے والی چیز ہے. اور وہ منع کرنے والی چیز کون سی ہے؟ 3 چیزیں یہاں پہ بتا رہے. من تعذر، سب سے پہلی چیز کیا؟ تعذر. تعذر اس لفظ کو آپ نے اسی طرح یاد رکھنا ہے، اس کا کیا معنی ہے وہ میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا، لیکن ان الفاظ کو اسی طرح یاد کریں. من تعذر او استثقال، یہ دوسرا ہے، او مناسبہ، او مناسبہ، تیسری چیز ہے مناسبت. پہلی چیز ہے تعذر. تعذر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں معذرت خواہ، معذرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایکسکیوز. تعذر یہ علت کس میں پائی جاتی ہے، یہ ممانعت کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ الف میں پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں جدھر بھی الف آئے گا تو وہ اکیلا آئے گا اور اس سے پہلے فتحہ ہوگا. الف کے اوپر کبھی بھی اعراب نہیں آتے، الف کے اوپر کبھی بھی ضمہ نہیں آئے گا، فتحہ نہیں آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا. الف اس کو قبول ہی نہیں کرتا. الف ہمیشہ خالی آئے گا اور اس سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے. الف کی صورتحال ہمیشہ ایسی آتی ہے. تو اگر الف کسی کلمے کے آخر میں آ گیا تو اس کے اوپر اعراب لفظی طور پر ظاہر نہیں ہوگا، تقدیری آپ کو ماننا پڑے گا. یہ بات واضح؟ جیسے موسیٰ میں بولتے تھے کہ یہ پتلا سے پھسل جاتی ہے نہیں وہ تو ایسے بول سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ تعذر سے مطلب یہ کہ الف نے ایکسکیوز کر دیا بھائی کہ میں کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا ہوں، مجھ کو کوئی بھی اعراب آئے میں اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ الف کے اوپر وہ آ ہی نہیں سکتا. اصل میں اگر ہوتا تو ہمیں کیا بنا موسیٰ، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں پڑھا عرب نے اس کو، ایسا کبھی بھی نہیں پڑھا، چاہے رفع کی حالت میں ہو، نصب کی حالت میں. جس کلمے کے آخر میں الف آ گیا اس کو ہم تعذر کی بنیاد پر اس کے اوپر اعراب ظاہری طور پہ نہیں آئے گا، تقدیری طور پر آئے گا. جاء موسیٰ میں آپ کو بولنا پڑے گا کہ جاء عامل ہے اور موسیٰ اس کا عامل ہے اور موسیٰ اس کا معمول ہے، اور موسیٰ کو اس نے رفع دیا ہے جو کہ تقدیری طور پر ضمہ کی شکل میں موجود ہے، تقدیری طور پر ضمہ کی شکل میں موجود ہے. تو یہ پہلا عذر کس کے لیے ہے؟ یہ الف کے لیے، تعذر پہلا معنی جو ہے یہ الف کے لیے صرف. اچھا دوسری مثال او استثقال. استثقال کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاری پن ہونا، بھاری ہونا کسی چیز کا. ابھی بھاری کس چیز کے لیے؟ جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ حروف علہ کتنے ہیں، جن جن حروف میں علت ہے 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ 3 الف و یا. الف واو یا. تو الف پہ تو گفتگو ہو گئی، پہلا والا الف تھا کہ الف جب آخر میں آئے گا تو اس کے اوپر تمام اعراب تقدیری ہوں گے، رفع نصب جر تینوں کی تینوں اس کے اوپر تقدیری ہوں گے. او استثقال. استثقال سے مراد یہ ہے کہ بھاری ہونا، ثقل سے نا بھاری ہونا. فمن ثقلت موازینہ، جس کے موازین بھاری ہوں گے، نام اعمال اس کا بھاری ہوگا. تو یہ استثقال یعنی بھاری سے ہونا. یہ علت کن میں پائی جاتی ہے؟ یہ واو اور یا میں پائی جاتی ہے.
واو اور یا. ابھی کسی بھی کلمے کا آخر کا لفظ اگر واو ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، واو اس سے پہلے ضمہ، اور اگر یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ، جس طرح عام طور پہ حروف مد، ہم اس کو حروف مد سے جب پہچانتے ہیں، کسی بھی کلمے کے آخر میں واو ہے، اس سے پہلے ضمہ ہے اور یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو ان کے اوپر دو اعراب نہیں آتے. کون کون سے اعراب نہیں آتے؟ رفع نہیں آتا اور ان کے اوپر جر نہیں آتا. واو اور یا، ہاں واو کے اوپر اور یا دونوں کے اوپر، واو اور یا دونوں کے اوپر کیا کیا نہیں آتا ہے؟ رفع نہیں آتا اور جر نہیں آتا. لیکن اس کے ان دونوں کے اوپر فتحہ آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فتحہ پڑھنے میں بھاری نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ لفظ جو دیا ہے قاضی، قاضی، قاضی کا لفظ دیا، آخر میں دیکھیے یا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ بولیں گے جاء القاضی، آپ جاء القاضی نہیں بول سکتے کیونکہ یہ بھاری ہو جائے گا یا کے اوپر، استثقال، جاء القاضی یہ بولنے میں مشکل ہو جائے گا. اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کو وہ ہٹا دیتے ہیں، یعنی بولنے کے لیے وہ زبان کو انہوں نے بہت ہی آسان رکھا ہوا ہے. آپ یہ بھی نہیں بول سکتے مررت بالقاضی، اصل میں بولنا کیا چاہیے تھا مررت بالقاضی، لیکن آپ کیا بولیں گے مررت بالقاضی، یعنی آپ قاضی نہیں بولیں گے، یا کے نیچے کسرہ نہیں پڑھیں گے، جاء القاضیون نہیں پڑھیں گے، جاء القاضی، اور آپ کو بولنا پڑے گا کہ یا کے اوپر ضمہ مقدر ہے کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے. لیکن اگر نصب کی حالت آئے گی، نصب کی، تب آپ واو اور یا کے اوپر آپ فتح پڑھ سکتے ہیں. آپ کیسے پڑھیں گے؟ رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ، یعنی دو اعراب ان کے اوپر تقدیری ہوں گے اور ایک لفظی طور پہ ہوگا. تو یہ واضح ہو گیا. دوسری مثال پہلی تھی، پہلا معنی تھا تعذر، یہ الف کے لیے ہے، الف کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا، تمام اعراب آپ کو تقدیری ماننے پڑیں گے. دوسرا جو معنی ہے استثقال، یہ واو اور یا کے لیے ہے کہ یہ رفع اور جر ان کے اوپر ثقیل ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، تو اس کو یہ قبول نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ فتح ان کے اوپر آ سکتی ہے کیونکہ فتح ان کے لیے ہلکی ہے. اچھا تیسری جو عذر ہے او مناسبہ، اس میں یہ اس کو وہاں سے بولیں گے کہ واو اور یا جو ہے دمہ اور کسرہ نہیں لے سکتے اگر اس کے پہلے وہی لیٹرز ہو، کہ نہیں یہ نہیں بولنا، یہی بولنا خالی کہ واو اور یا جو ہے کسرہ اور دمہ لے ہی نہیں سکتے. نہیں، یہ اگر آخری، کیونکہ ہماری بات ہو رہی اعراب سے نا، تو اعراب میں تعلق ہوتا ہے آخری حرف سے، یعنی کلمے کے آخری حرف سے. تو اگر آخر میں دیکھیں، اس لیے یہاں پہ جتنی آگے مثالیں آپ کو دیں گے نا، آخر میں واو یا الف یا آ رہا ہے، اگر بیچ میں آ گیا ان کا تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارا بولنا کہ اگر لاسٹ میں آیا اور اس سے پہلے اگر مطلب اگر لاسٹ واو میں سے پہلے ضمہ ہوا، ہاں واو سے پہلے ضمہ ہوا اور یا سے پہلے کسرہ ہوا، کیونکہ کیونکہ مثال کے طور پر اگر واو آ گیا آخر میں، لیکن اس سے واو جو ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے ضمہ نہیں ہے، تو پھر اس کا اعراب دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ لفظ ہے دلون، دلون میں اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ بات اس کی ہو رہی کہ واو سے پہلے ضمہ ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو. ہاں جس طرح آگے انشاءاللہ اس سے بھی واضح ہو جائے گا، مثالوں سے بھی اور زیادہ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دو عذر ہو گئے، دو معنی ہو گئے. اب تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی کہتے ہیں مناسبت. مناسبت کی وجہ سے اعراب نہیں آتا ہے. مناسبت کو اس طرح سمجھیں، اور یہ چیز انشاءاللہ اس کو بس تھوڑا سا جنت سمجھا رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی فی الحال ہماری اتنی استعمال نہیں ہوگی. جب ہم مضاف الیہ کی طرف جائیں گے تب اس میں انشاءاللہ اس کو زیادہ دیکھیں گے. مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یا المخاطبہ کا جڑ جانا، یا النفس کا جڑ جانا کسی کلمے کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کا اعراب بھی تقدیری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کتاب، کتاب ہے. اگر آپ کتاب کے ساتھ مثال کے طور پر جملہ تو نہیں بنتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ جاء کتاب، کتاب جا، تو پھر اس کا اعراب کیا بنے گا؟ جاء کتابن، فاعل ہونے کی بنیاد پر جملہ نہیں بنتا ہے، لیکن ایسی سمجھانے کے لیے. یا تو پھر رأیت کتابن آپ بولیں گے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ وہ کیا بولتے ہیں، یا المتکلم لگا دیں، یعنی یہ میری کتاب ہے، تو کیا بنے گا؟ کتابی. تو جملہ اگر آپ نے بولا جاء کتابی آپ بولیں گے، تو پھر ضمہ کہاں پہ گیا؟ کتاب کے اوپر تو ضمہ آنا چاہیے تھا. یہ یا لگنے کی وجہ سے ابھی اعراب مناسبت کی وجہ سے یا کی طرف چلا گیا. اور یا کیا چاہتا ہے؟ یا یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے ہمیشہ کسرہ آئے. مناسبت اس کو کہتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر اعراب نہیں آئے گا. آپ کہیں گے رأیت کتابی، میں نے اپنی کتاب دیکھی. اصل میں کتاب کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے، منصوب ہونا چاہیے تھا کیونکہ مفعول ہے. لیکن یا لگنے کی وجہ سے اس کے اوپر وہ اعراب ظاہر نہیں ہو رہا.
تو آپ کہیں گے کہ یہاں پہ کتاب جو لفظ ہے وہ منصوب ہے، اس کے پر فتحہ بھی ہے لیکن تقدیری طور پر ہے، اور اس کو منع کس چیز نے کیا؟ مناسبت کی وجہ سے، یا کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے۔ ابھی ہم انشاءاللہ آگے مثالیں دیکھیں گے تو یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تقول، آپ کہتے ہیں، یدعو، یدعو یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع، دعا یدعو، اس کا جو ہے ماضی کیا ہے؟ دال عین الف، دال عین الف، یہ اس کا فعل ماضی، دعا، دعوا، دعو، اس طرح اس کا بنتا ہے، لیکن اس میں حروف الا آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم نے سیکھا نہیں مکمل طور پہ کیسے بتانے کے لیے، لیکن اس کا فعل ماضی ہے دعا اور فعل مضارع یدعو، یدعو، دیکھیں آخر میں کیا آیا؟ واو آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یدعو جو ہے فعل مضارع، اس کے اوپر کوئی عامل ہے؟ نہیں ہے، تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ ہاں مرفوع ہے، مرفوع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مرفوع حالت میں، ابھی اگر اس کے اوپر لم آئے گا یا لن آئے گا تو پھر یہ جزم یا نصب کی حالت میں چلا جائے گا، نصب کے سمجھ جائے گا۔ اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کے واو جو ہے یہ ضمہ کو اور اس کو قبول نہیں کرتا، کیا بولتے ہیں، جزم کو بھی قبول نہیں کرے گا، یہ کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں، کسرہ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے اوپر ضمہ آئی ہے تو اس کے اوپر ہم نے یدعو نہیں پڑھا، اصل میں اس کو کیسے پڑھنا چاہیے تھا؟ یفعلو کے وزن پہ، ہاں یفعلو کے وزن پہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن واو کے پر ضمہ ثقیل ہے اس لیے ہم ضمہ کو نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یدعو، ہاں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی اگر پوچھے کہ یدعو کا وزن کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ یفعلو، ہاں یفعلو بولیں گے، کیونکہ لام بھی اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ ہونا چاہیے۔ فعل مضارع پہ جب کوئی عامل نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ تو اصل اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ یدعو، لیکن یدعو پڑھنا مشکل ہے، ثقیل ہے، اس لیے عرب نے واو اس کو قبول نہیں کرتا ہے ثقیلت کی وجہ سے، تو اس لیے ہم نے کیا بولا؟ یدعو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یدعو الفتح، یہ اس کا فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے، فتح والقاضی وغلامی، یہ تینوں اس کے فاعل ہیں، یعنی بلایا لڑکے نے، قاضی نے اور میرے غلام نے، مثال کے طور پر یہ اس کا معنی ہے، یہ تینوں اس کے فاعل ہیں۔ تو یہ ان تینوں کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ چاہیے تھا، ہاں ضمہ نہیں، کیوں؟ پہلے بتائیں کہ کیوں، یہ ہے کیا، یہ تینوں کیا واقع ہو رہے جملے میں؟ فاعل ہے، ہاں تینوں کی تینوں فاعل، ہاں تینوں جو فاعل واقع ہو رہے ہیں، فتح بھی، قاضی بھی، غلامی بھی۔ اصل میں ہم بولتے ہیں یہ ہیں عربی زبان میں کہ جو پہلا جو فعل کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو فعل کے ساتھ ہوتا ہے وہ فاعل ہے، باقی اس کے پر معطوف ہے۔ معطوف کا مطلب ان کا حکم بھی اسی طرح ہے، لیکن ابھی فی الحال سمجھانے کے لیے تینوں کی تینوں فاعل ہیں۔ تو تینوں کا اعراب کیا آنا چاہیے تھا؟ ضمہ آنا چاہیے تھا، ضمہ چاہیے، مرفوع، سب کے سب مرفوع ہے۔ فعل مضارع بھی اس جملے میں مرفوع ہونا چاہیے، فتح بھی مرفوع، قاضی بھی مرفوع، غلامی بھی مرفوع، لیکن یہ تمام اعراب ان پہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ پہلے تو ہم نے مثالیں دیکھی، یسافر ابراہیم، یسافر پہ بھی ضمہ ظاہر آیا ہے، ابراہیم پہ بھی ظاہر آیا، لیکن یہاں پہ کسی پہ بھی ضمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ ہے تقدیری اعراب، آپ کو ماننا پڑے گا۔ یدعو تھا اصل میں، لیکن واو نے ضمہ کو قبول۔ الفتح، فتح میں کون سی علت ہے جو ہم نے گفتگو کی ابھی؟ ہاں تعذر، یعنی آخر میں الف ہے، الف کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا بھائی، ضمہ ہو، فتح ہو، کسرہ ہو تو اس کے پر آئے گا نہیں۔ قاضی میں کون سی علت ہے؟ استثقال، استثقال، یعنی بھاری پن ہے، اصل میں کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ قاضیو، لیکن دیکھیں قاضیو پڑھنے میں بھی بھاری ہے، تو یا اس کو قبول نہیں کرتا، تو آپ کیا بولیں گے؟ قاضی، قاضی، ٹھیک ہے۔ وہ غلامی میں کون سی علت ہے؟ غلام، یہ جنا دو لفظ ہے اصل میں، ایک غلام ہے اور یا اور ایک یا ہے، ہاں متکلم کے لیے، یعنی میرا غلام، تو اصل میں کیا تھا؟ غلاموی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پڑھنے میں مشکل ہو جاتا ہے وہ، اس لیے مناسبت کی وجہ سے اس کا اعراب کیا آ گیا؟ یا کے جیسی آ گیا، کسرہ کے ساتھ آ گیا۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے، تمام کے تمام مرفوع ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کے اوپر اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری، آپ بولیں گے یدو مرفوع ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت ضمہ ہے، تقدیری طور پہ جو کہ واو کے پر نہیں آ رہا استثقال کی وجہ سے۔ اسی طرح فتح میں آپ بولیں گے کہ فتح بھی مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، لیکن اس کے اوپر ضمہ تقدیری طور پر آ رہا ہے اور اس کو منع کرنے والی چیز ہے تعذر۔ ہاں اسی طرح قاضی بھی مرفوع ہے، اس کے اوپر ضمہ تقدیری طور پر آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو منع کرنے والی چیز ہے استثقال۔ اسی طرح غلامی میں جو وجہ ہے وہ مناسبت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آگے اسی چیز کو واضح کریں، فیدعو، یدعو جو لفظ ہے فعل مضارع مرفوع ہے، کیوں؟
لتجردہ من الناصب والجازم، کیونکہ یہ خالی ہے کس چیز سے؟ لتجرد کیا مطلب؟ خالی ہونا. اچھا خالی ہونا یعنی کسی چیز کا نہ ہونا. تجرد اصل میں بولتے ہیں لباس اتار دینے کو، یعنی آدمی اگر اپنا لباس اتار دے اس کو بولتے ہیں تجرد، یعنی کچھ نہ ہونا، بالکل صاف ستھرا ہونا. تو اس کا لیکن یہاں پہ معنی یہ کریں گے کانٹیکس کے اعتبار سے کہ خالی ہونا، کہ یہ چیز کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. کس چیز کے حساب سے؟ ناصب جازم. ہاں کوئی ایسا عامل جو اس کو ناصب دے، مثال کے طور پہ لن نہیں ہے اس کے پیچھے، اور جازم نہیں جو اس کو جزم دے، جزم دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہاں لم بھی نہیں ہے. اسی طرح والفتح، یعنی دوسرا لفظ جو ہے والفتح مرفوع، یہ بھی مرفوع ہے. کیوں؟ لکونہ ہی فاعلا، کیونکہ جملے میں فاعل ہو رہا ہے. کس کا فاعل ہے؟ یدو کا فاعل ہے. یہاں پہ جو فعل ہے یدو، اس کا فاعل ہے یہ ہے فتح. مرفوع ہے لکونہ فاعلین. والقاضی وغلامی، قاضی اور غلامی مرفوعانی، یہ دونوں بھی مرفوع ہیں. کیوں؟ لأنہما معطوفان، یہ دونوں معطوف ہیں. معطوف کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو اسی پر چسپان کرنا ہے جن سے پہلے یہ واو کی، یہ جو واو آ رہا ہے اس کا مطلب اینڈ اور، یعنی میں بلایا لڑکے نے اور قاضی نے اور غلامی نے، تو یہ دونوں بھی فاعل ہیں. لیکن اصل میں بولیں گے عربی زبان میں اس پہ معطوف ہے، تو معطوف وہی اعراب لیتا ہے جس کے اوپر اس کے اوپر ہم نے اس کو معطوف کیا ہوتا ہے. یعنی ہم نے اس کا حکم اسی پہ لگایا جس کے ساتھ ہم نے اس کو اینڈ کے ساتھ جوڑا ہے. علی الفاعل مرفوع، یعنی یہ فتح پر ہیں، تو یہ دونوں بھی مرفوع ہونے چاہیے. لیکن ولکن الضمۃ لا تظہر فی اواخر هذه الکلمات، لیکن مشکل کیا ہے؟ ضمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ہمیں بولنا چاہیے تھا فتحو، قاضیو، غلامیو، لیکن یہ چیز نہیں آ رہی ہے فی اواخر هذه الکلمات. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک میں الگ الگ عذر ہے. پہلے میں کیا ہے؟ لتعذرها فی الفتح، فتح میں کیا ہے؟ تعذر، الف کی وجہ سے، جس طرح گفتگو ہو چکی ہے. واضح ہے نا انشاءاللہ؟ الف نہیں قبول کرتا کسی ور. ہاں. وثقلها فی یدعو وفی القاضی، اور بھاری ہونا ضمہ کا کس میں؟ یدعو میں. واو کے اوپر بھی بھاری ہے، واو کے اوپر ضمہ اور یا کے اوپر کسرہ. ہاں یا کے اوپر بھی ضمہ بھاری ہے. وفی ضمہ القاضی، ہاں ضمہ اس کے اوپر بھی بھاری ہے. اس لیے ان دونوں کے اوپر اصل میں یدعو قاضی آنا چاہیے لیکن نہیں آ سکتے. وَلِأَجْلِ مُنَاسَبَةِ يَا الْمُتَكَلِّمِ فِي غُلَامِ، اور یا المتکلم جو کہ غلامی میں آخر میں آ کے جڑ گیا. اصل میں کیا تھا؟ غلام اور یا، تو دونوں کو ملا دیا ہے، تو مناسبت کی وجہ سے میم کے نیچے کسرہ آ گیا ہے. فَتَكُونُ الضَّمَّةُ، تو ضمہ جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس پورے جملے میں مقدرہ یعنی آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہاں پہ ضمہ ہے. علی آخر الکلمۃ منع من ظہورها، منع کیا اس کے ظاہر ہونے سے. کس کے ظاہر ہونے سے؟ ضمہ کے ظاہر ہونے سے. تعذر الف کے لیے، ثقل واو اور یا کے لیے، او اشتغال المحل بحرکت مناسبہ، یعنی مناسب حرکت آخر میں آ گئی، اس کی وجہ سے منع کیا. کس چیز نے؟ یا المتکلم کی، یا المتکلم کے. تو یہ واضح ہو گیا. یہ انہوں نے پہلی مثال دی کس کے لیے؟ مرفوع کی مثال کے لیے. مرفوع کے لیے، یعنی مرفوع کی مثال کے لیے. اور 3 عذر ہیں ان کے اوپر یہ کیوں نہیں آتا، وہ جو ہے نا تینوں عذر کے بارے میں بات کر لی. ٹھیک ہے، ابھی یہ دوسری مثال پر ہے. ابھی آپ کو نصب کی مثال دیں گے. لیکن یہ اپنا بھی ہمارے پاس تقریباً 1.5 منٹ رہتا ہے. نہیں 4 منٹ ہے تقریباً، 4 منٹ ہے. اچھا. وتقول لن يرضى الفتح والقاضي الفتى والقاضي وغلامي. جی. وتقول ان الفتى وغلامي لفائزان. وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. ٹھیک ہے. چلو ابھی دیکھیں یہاں پہ انہوں نے آپ کو دوسری مثال دی، لن يرضى. ابھی یہ جو ہے رضا یرضی، لن یرضا آخر میں جو ہے یہ جو فعل مضارع ہے اس کے اوپر عامل داخل ہو گیا لن. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو فعل مضارع ہے، یہاں پہ اوپر جو بات کر رہے تھے آخر میں واو تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے یرضا کے آخر میں کون سا لفظ ہے؟ کیا ہے؟ الف ہے. تو الف کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا. تو یرضا کی یہاں پہ کون سی حالت ہوگی؟ فعل مضارع مرفوع ہوگی. نہیں، عامل داخل ہوا ہے نا لن. ہاں تو یہ نصب ہو گیا، منصوب ہے. منصوب ہے لیکن الف کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا، تو اس لیے اس کے اوپر فتح ظاہر نہیں ہو رہا. ہاں تقدیری یہاں پہ فتح آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن یہ جو نا فعل مضارع کی حالت کون سی ہے ابھی؟ منصوب. کیونکہ اگر وہ کسی بھی عامل سے خالی ہوگا
تو مرفوع ہوگا، مرفوع ہوگا. ہاں لیکن اگر کوئی عامل آیا تو اس حساب سے ہوگا. یہاں پہ لن جو ہے یہ ناصب ہے، نصب دینے والا، تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اسی طرح اس کا فاعل آ رہا ہے فتح، کہ ہرگز راضی نہیں ہوگا لڑکا اور قاضی اور میرا غلام، مثال کے یہ اس کا وہ ہے ٹرانسلیشن ہے. تو فتح یہاں پہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ منصوب نہیں، فاعل ہوگا نا، فاعل ہو گیا. ہاں فاعل ہو گیا، تو اس کا اعراب کیا آنا چاہیے؟ مرفوع. ہاں مرفوع، لیکن رفع ظاہر نہیں ہو رہا، کس وجہ سے؟ الف کی وجہ سے. ہاں الف کی وجہ سے، الف کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح قاضی بھی اسی کے اوپر معطوف ہے، فتح کے اوپر معطوف ہے. اس کا اعراب بھی کیا ہونا چاہیے؟ فاعل ہونے کی بنیاد پر ضمہ. ہاں فاعل ہونے کی بنیاد پر اس کے اوپر بھی رفع آنا چاہیے، لیکن رفع نہیں ظاہر ہوتا یا کے اوپر. کس وجہ سے؟ کیا عذر ہے اس میں؟ استثقال. ہاں استثقال، یعنی بھاری ہونا. نہیں دمہ یا پہ ظاہر نہیں ہوتا، کس وجہ سے؟ استثقال کی وجہ سے، بھاری پن کی وجہ سے. یہ ویسی مثال ہے جیسے آپ نے اوپر دیکھا، صرف فرق اس میں فعل مضارع میں، باقی تینوں کی تینوں وہی ہیں، فاعل ہے اس میں. صرف یہ فعل مضارع سے پہلے ایک عامل آ گیا جس کی وجہ سے فعل مضارع یہاں پہ منصوب حالت میں ہے. اور غلامی کا بھی یہاں پہ اعراب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں ضمہ آنا چاہیے، لیکن ضمہ نہیں ظاہر ہوتا، کس وجہ سے؟ مناسبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ دوسری مثال دیکھ لیں. انہوں نے یہاں پہ بتایا وَتَقُولُ إِنَّ الْفَتَى وَغُلَامِ لَفَائِزَانِ. اب یہاں پہ اس کو سمجھانے کے لیے یہ سمجھانا پڑے گا کہ لفظ انا جو ہے، یا تو میرے خیال میں اس کو ہم اگلی کلاس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ والی مثال انشاءاللہ. ہاں کیونکہ یہ جو ہے نا اس میں تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی. یہ والی مثال دیکھ لیتے ہیں، اس میں انشاءاللہ دوسری دفعہ بات کر لیں گے. مررت بالفتى وغلام والقاضی. اب مررت فعل و فاعل آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، مررت فعل و فاعل ہو گیا. بالفتى کا اعراب کیا آنا چاہیے؟ ہاں مجرور ہونا چاہیے تھا، مجرور ہونا چاہیے. لیکن کہاں ہے کسرہ کیسے آئے گا؟ یہ مررتو کا مطلب اس کو ہم لوگوں نے مطلب نہیں، میں گزرا، مررتو فالتو کے وزن پہ. تو مرہ آپ کا فعل ہو گیا اور تا آپ کا فاعل ہو گیا، یعنی فعل فاعل ہو گیا. اور میں کس کے پاس سے گزرا؟ لڑکے کے پاس سے، اپنے غلام کے پاس سے اور قاضی کے پاس سے. تو یہ فتح کا اعراب کیا آنا چاہیے یہاں پہ؟ بالفتح. ہاں کسر آنا چاہیے، کیوں؟ حروف جر اس پہ داخل ہوا ہے. ہاں اور اسی طرح واو کی وجہ سے غلامی اور قاضی کا اعراب بھی کیا آنا چاہیے؟ کسر آنا چاہیے، مجرور آنا چاہیے. لیکن یہاں پہ فتح کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا، اس لیے یہاں پہ آپ کہیں گے کہ کسرہ الف پر تقدیری طور پر ہے، اور منع کس چیز نے کیا؟ آنے سے تعذر.